آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ اس دور میں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اور یہاں مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے. ایک وقت رہا ہوگا اندھیرے میں اور تاریکی میں پڑی ہوئی اس سوجا کی سرزمین کو کون جانتا تھا. اور یاد رکھنا گمنام زمینوں پہ مرنے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں, گمنام زمینوں پہ دفن ہونے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں, مگر یہ نبی کے خاندان کی کرامت ہے کہ جب وہ گمنام نبی پر گمنام زمین پہ دفن ہوتے ہیں تو بھی اس زمین کو وہ حیات نو عطا کر دیتے ہیں, وہ دفن ہو کر گمنام نہیں ہوتے. مگر اللہ اکبر, حضرت باپو غلام حسین صاحب کے والد بزرگوار اس گمنام سی سرزمین پر, وہ بھی اللہ اکبر, اتنی سنگلاخ سرزمین, آنے کا مسئلہ, جانے کا مسئلہ, مگر اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, گمنام ہو جانا چاہیے تھا, مگر جس کا جد کریم مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کے شہزادے نے علم کی برکت سے اس زمین کو زندہ کیا ہے. اللہ اکبر. جہاں آنے جانے کا تصور نہیں, آج وہاں پر دیکھ لیجئے ہزاروں عاشقان رسول جو ہے اللہ اکبر خراج عقیدت لے کر کے حاضر آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس میں خانے کو سدا آباد رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے, حاسدین کے حسد سے بچائے, اشرار کے شر سے بچائے. باپو غلام حسین جیسے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں تو یہ مشائخ کی طرف سے گویا کہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے. جو لوگ ہمارے سچے پیروں پر باتیں کرتے ہیں کہ پیر لوگ پیٹ بھرنے کے سوا کرتے کیا ہیں, تو ہم ایسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں سب کو ایک طرح نہ سمجھو, کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نہیں بناتے بلکہ اللہ کے دین کا بناتے ہیں. سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ خانقاہ سوجا شریف کی خانقاہ کنکاؤں سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتا رہے گا. احمد فراز نے کہا تھا کہ راتوں کی تاریکی کا رونا اور شکوہ کرنے کی بجائے انسان جو ہے اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرے. میرے چراغ روشن کرنے سے پوری دنیا کی تاریکی دور تو نہیں ہو سکتی, مگر میرے چراغ کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچے گی اتنا اجالا تو ہو سکتا ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. باپو نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے اور انشاءاللہ آندھیوں کے دوش پر یہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے.